بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں۔ شہباز شریف کی حکومت بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے۔ دشمنی عمران خان کے ساتھ تھی یا پاکستان کے ساتھ؟ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، شہباز شریف اور تمام اپوزیشن نے عمران خان صاحب کی حکومت یہ کہہ کر ختم کی تھی کہ عمران خان کی حکومت میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پاکستان کی اکانومی بھی برباد ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم حکومت میں آ کر پاکستان کی اکانومی کو بہتر کریں گے اور پاکستانی عوام کو بھی ریلیف دیں گے۔ لیکن جس دن سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور چند دن پہلے اسی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ کیا ہے، اور ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، اور اس کے علاوہ بجلی کی قیمت بھی بڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام اشیاء بھی مہنگی کی جائیں گی، یعنی کہ سارا بوجھ پاکستان کی غریب عوام پر آئے گا۔ تو ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی پلان نہیں تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور حکومت کو کس طرح چلانا ہے، تو پھر آپ لوگوں نے ایک چلتی حکومت کو کیوں ختم کیا؟ اس سے پاکستان یا پاکستانی عوام کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو آئے روز پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان نے مہنگائی کر کے پاکستانی عوام پر بوجھ ڈال دیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ اب آپ کو پاکستانی عوام کا خیال کیوں نہیں آ رہا کہ آپ کے دور حکومت میں مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے اور غریب عوام پر مزید بوجھ پڑے گا؟ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت سے بیانات دیا کرتے تھے کہ عمران خان نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو مولانا صاحب، آپ کی حکومت میں مزید معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو اب آپ کو چپ کیوں لگ گئی ہے؟ تو اس سب کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان سے بدلہ لینے کی خاطر پاکستان سے دشمنی کی ہے اور پاکستان کو مزید نقصان پہنچایا ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ اپنے مقدمات کو ختم کرانے کے لیے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نیب کے قوانین میں بھی بہت سی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان تمام معاملات کا وہی حل ہے جو علامہ سعد حسین رضوی نے کہا تھا کہ نئے انتخابات کرائے جائیں، اور جس کو بھی پاکستانی عوام ووٹ دے وہ آ کر نئی حکومت بنائے اور پھر بڑے بڑے فیصلے کرے۔ اگر یہ لوگ کچھ عرصہ اور رہے تو پاکستان کی اکانومی مزید برباد ہوگی اور مہنگائی بھی پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔